نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ان صفات کی جو ہمیں آخرت میں زیادہ نمبر دلا سکیں، ہمارے اعمال نامے میں زیادہ بھاری تل سکیں۔ اور ہم نے اس دن بات کی تھی حسن اخلاق کی، اور حسن اخلاق میں ہی ایک صفت ہے جو انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور وہ ہے عاجزی کی صفت۔ اپنے سے اوپر لوگ جو مال میں، علم میں یا دین میں آپ سے اوپر ہیں، ان کے سامنے ہمبل ہونا تو آسان ہے۔ اسی طرح کسی حد تک اپنے جیسوں کے سامنے بھی انسان چلو عاجزی اختیار کر ہی لیتا ہے، مگر اصل ہمارا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب جو مالی طور پہ ہم سے کم ہوں، یا دین میں ہم سے کم ہو، یا سٹیٹس میں ہم سے کم ہو، یا علم میں ہم سے کم ہو، ان کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا۔ کہیں ہمارے کوئی ورکر ہیں، یا ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی سیلز پرسن ہے، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ سروس دیتے ہیں، یا آپ کے ملازمین ہیں، یہاں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی نیا آدمی آتا تھا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کتنا بلند ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا نام جانیں، ہماری شہرت ہو، اس نے یہ کر لیا، اس کے پاس یہ ہے، واہ واہ، وہ ہمارے علم کی باتیں ہوں یا ہمارے اسٹیٹس کی باتیں ہوں، اس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اگر ہمارا نام لوگوں کو معلوم ہو، اس سے ہم خوش ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں جتنا زیادہ انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ سورۃ القصص میں ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 83، بہت زبردست آیت ہے، اور آپ کو اس کو چیک کریے گا کہ آپ کو کیا بتاتی ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ جو فساد نہیں کرتے، یہی ہے پرہیزگاروں کا انجام۔ جو زمین میں فخر نہیں کرتے پھرتے، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ یعنی آخرت کی بڑائی اس کو ملے گی جو دنیا میں چھوٹا بن کے رہے گا۔ اس خواہش کو دل سے نکال دینا ہے کہ میرا ڈیزگنیشن یہ ہو، میں یہ کہلاؤں، میرا یہ نام ہو، میرا یہ عہدہ ہو۔ یہ دین کا راستہ، اللہ کا راستہ، یہ تو ایسا ہے، اس میں تو خیر اگر کوئی جھاڑو بھی لگاتا نا تو وہ بھی سمجھ لے کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے کا سپاہی ہے۔ مگر باقی جگہوں پر بھی انسان جھک کے رہے۔ جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو انسانوں کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرنی ہوتی ہے، ہمبل رہنا ہوتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کے پاس نالج ہو، کتنا ہی آپ اسکلڈ ہوں، کتنی آپ کے اندر صفات ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اے نبی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا خلق جو ہے نا، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری بھی کر لیتے تھے، غلاموں کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے،
کوئی لونڈی بھی ہوتی تھی کھڑی راستے میں اور وہ کہتی تھی کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام کرا دے، اس کے ساتھ بھی چل پڑتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی بھی تکبر نہیں تھا اس سلسلے میں۔ ایون ہمارے اسلاف دیکھ لیں، اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہتے تھے کہ لوگ مجھے پہچانے نہیں۔ عبداللہ بن مبارک جو تھے، ایک دفعہ کسی سبیل پہ پانی پینے کے لیے پہنچے، وہاں پہ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو لوگ پہچانتے نہیں تھے، تو لوگوں کا ریلا آیا اور اتنی زور سے دھکا پڑا کہ دور جا کے گر گئے۔ واپسی میں اپنے ساتھی سے کہنے لگے، زندگی ہو تو ایسی ہو کہ نہ ہمیں کوئی پہچانے، نہ ہمیں کوئی بڑی چیز سمجھے۔ سبحان اللہ! یعنی ان کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ کوئی ہمیں نہ پہچانے۔ شہر میں ان کا ایک بڑا سا مکان تھا، لوگوں کے دلوں میں اتنی ان کی عقیدت تھی کہ اس مکان پہ ہر وقت ان کے لیے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ کچھ دیر تو انہوں نے برداشت کیا، مگر جب دیکھا نا کہ روز بروز لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس مکان کو چھوڑ کے کوفے چلے گئے، وہاں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہنے لگے۔ اتنی ان لوگوں کے اندر تواضع، اتنی عاجزی تھی، اپنی بڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھے، لوگوں میرے آگے پیچھے ہوں۔ یہ ٹاپک میں آج اس لیے بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جانے کی یہ ہمارے لیے اتنی بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے کہ اگر کہیں اپنی بڑائی کا ذرا بھی احساس ہوا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا جس کے دل میں تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ نہیں فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، یعنی اسپیک آف اٹ، اتنا چھوٹا سا ان کے برابر بھی اگر تکبر ہوا نا، ذرا سا بھی، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نہ ہو کہ ہم دلوں میں تکبر لیے پھر رہے ہوں، ہمارے اپنی بڑائی کے احساس ہو، ہم سوچ رہے ہیں ہم تو بڑے عاجز ہیں۔ یہ نہ ہو۔ حضرت عمر تو دیکھیں امیر المومنین بن گئے تھے، پھر بھی ایک دن لوگوں نے دیکھا مشق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لیدر بیگ اٹھایا ہوا کندھوں پہ اور لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، ہمیں کہیں، ہم لے کے جائیں گے۔ حالانکہ ان کی سلطنت آپ کو پتہ ہے کہاں سے کہاں تک پھیل گئی تھی۔ فرمایا کہ ایک کوئی ڈیلیگیشن آیا تھا، تو وہ بہت میرے ساتھ عاجزی دکھا رہا تھا، تو میرے اندر کہیں بڑائی کا احساس نہ پیدا ہو جائے، اس کو توڑنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ خود ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اپنا کہنا شروع کر، یہ میں جو ہے نا ایک دن بکریاں چرایا کرتا تھا، لوگ مجھے عمری عمری کہتے تھے، لوگ مجھے ایسے کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے بارے میں ایسے کہنا شروع کر دیں؟ فرمانے لگے کہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی تو میرے اندر، مجھے ڈر ہوا کہ میرے اندر کہیں بڑائی نہ آ جائے، تو اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے نا کھڑے ہو گئے ممبر پہ اور خود ہی بتانا شروع ہو گئے۔ ہم میں سے کبھی کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں جی میں تو اتنی چھوٹی اور حقیر ہوتی تھی، میں تو ایسے ہوتی تھی۔ ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میری تو پارسائی کی باتیں یہ سنو، میں تو ایسے ہوں، میں تو یہ ہوں، اتنا ہم آگے بڑھ کے بتاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ ہی ہے جس کو پاک کرے، تم خود نہ کر کر کے دکھاؤ جی میں تو یہ، بس جی میں نے تو کبھی تکبر ہی نہیں کیا، بس جی میں نے تو کبھی اپنا آپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، بس جی میں تو ایسے۔ یہ بھی ایک تکبر ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا، لوگوں کو بتانا کہ جی میں تو عاجز ہی بہت ہوں، یا مجھے تو نالج ہی اتنا ہے، یا میرے پاس تو یہ بات میرے پاس پارسائی کی کوئی اپنی بات بتانا لوگوں کے اندر کہ میں تو ایسے ایسے ہوں، یہ اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ ہاں، اللہ کو پتہ ہے نا، اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، بس اس کا جاننا کافی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں میں اس کی شہرت کریں؟ اور بعض دفعہ یقین کریں لوگوں کی تعریفیں ہمیں ہواؤں میں اڑا دیتی ہیں۔ آپ تو بہت نیک ہیں جی، آپ کو تو کیا، بس ہم نے ذرا سا حجاب لینا شروع کر دیا جی آپ تو بہت ہی کمال کی بندی ہیں، آپ تو ایسے، آپ تو یہ،
ذرا سا دیکھ لیا کہ 4 کلاسیں لیتے ہیں، چلو جی اب تو بہت ہی کہیں پہنچی بھی چیز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر تو فرماتے ہیں کہ اصل تقویٰ یہ ہے، اصل تقویٰ کہ جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے نا، اگر تم اس کو کھلے طباق کے اندر رکھ لو، یعنی جیسے سمجھ لیں آپ ٹرے ہے، جو کچھ میرے دل میں ہے میں اس کے اندر سارا رکھ دوں اور اس کو لے کر بازار کا گشت کروں، بازار میں جاؤ، بازار کا ذرا راؤنڈ لگا کے آؤ، تو اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو ظاہر کرنے سے تمہیں شرم آئے، یا کوئی اس پہ انگلی اٹھائے، یا اس پہ کوئی کرٹیسائز کرے کہ یہ دیکھو اس کے دل میں کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل ڈیفینیشن آف تقوی، کہ یعنی یہ تقوی ہے۔ ابھی تو ہم سوچتے ہیں نا ہم بہت نیک ہیں، بس کیونکہ لوگوں کی تعریفوں سے ہم اپنے آپ کو جج کرنے لگتے ہیں، لیٹر ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز بن گئے۔ فرماتے ہیں کیا تمہارے اندر یہ ہے؟ لوگوں کو تو ہمارے دل کا نہیں پتا نا، ان کو تو ہمارے بس ظاہر کا پتا ہے۔ اگر کیا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ٹرے میں رکھ لیں چیزیں، اور وہ بھی گھر میں نہ رکھیں اس ٹرے کو، اب اس ٹرے کو لے کے باہر جائیں، سب لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو وہ ٹرے، جس میں ہمارے کینے، حسد، بغض، فلاں، یہ وہ چیزیں ساری پڑی ہیں، اس سے نفرت، اس سے دل خراب، اس سے وہ سب پڑا ہوا ہے، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اس کو لے کر سب کے سامنے جا سکتے ہیں؟ ہماری تو باہر کی زندگی اور گھر کی اور ہوتی ہے، ان کیا جو کچھ اس ٹرے میں ہوگا اس سے مجھے امبیرسمنٹ تو نہیں ہوگی؟ اس سے میں محسوس تو نہیں کروں گی کہ کوئی میرے پر انگلی اٹھائے گا؟ خود ہم سوچ لیں، ہمارے اعمال نامے بھی نا قیامت کے دن پرائیویٹلی نہیں ملیں گے، نشر ہوں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے تمہارے صحیفے جو ہیں وہ نشر کیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ اور جب وَالْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم جو ہے وہ بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت جو ہے وہ قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن انسان کو پتہ چلے گا وہ کیا لے کے آیا، اس دن سمجھ آئے گی۔ آج تو چھپا چھپا کے رکھتے نا، اس دن سب کے سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے سامنے تو کوئی ٹیچر ہمیں ہمارا ٹیسٹ پیپر دے اور ہمارا اچھا نہ پیپر ہوا ہو، تو سب کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم چھپا کے لے کے جاتے ہیں اپنا پیپر، کہ کوئی دیکھ نہ لے کتنا ریڈ ہوا ہوا ہے یا کتنے نمبر آئے ہیں۔ وہاں کیسے چھپائیں گے اپنے اعمال نامے کو؟ ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی، کس کس سے راز رکھیں گے؟ جہاں کہا گیا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ کھینچ کے نکال لیا جائے گا۔ تب یہ دلوں کی گندگی سب کے سامنے آ جائے گی، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یہ جو تکبر اندر بھرے ہوئے، اپنی بڑائیوں کے احساس، شہرت کی چاہت، لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اعمال جو آج لوگوں کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں نا، یہ آج ہی چھپ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آج پردہ ڈالا، کل کو نکل آئیں گے۔ ایسے اعمال کو واش ابھی دنیا میں ہی کیوں نہ کر دیں جو کل کو کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے نا، حدیث میں ہے کہ اللہ اسے بلند کرتا ہے، اللہ اس کو اوپر کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام فقراء مساکین کے ساتھ جا کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ اپنی انا ٹوٹے، عاجزی آئے۔ ہم کبھی اپنے کسی نوکر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ چلو آج میں تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں؟ ان کے ساتھ کھانا کھانا دسترخوان پہ، یا یہ تو دور کی بات ہے، بیٹھنے کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہ اب تم ان کے ساتھ دوستیاں کر کے بیٹھ گئی ہو۔ ہم اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں دوسروں سے، بڑھ کے سمجھتے ہیں دوسروں سے۔ حضرت عمر نے تو یہ فرمایا کہ عاجزی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس مسلمان کو بھی ملے
اسے سلام کریں. مجلس میں ادنا مقام کو پسند کرے. یہ نہیں کہ میرے لیے بڑی کرسی رکھو، اوپر رکھو، اسٹیج پہ بیٹھوں گی. اسٹیج پہ میری کرسی اسپیکر کی کرسی کے ساتھ ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے آرگنائز کیا. مجھے مائک ملنا چاہیے، میں بھی تھوڑا سا بولوں. ہر ایک کو شوق ہوتا ہے مائک پہ میں آؤں. کیوں شوق ہوتا ہے بتائیں؟ مائک کیا اتنی اچھی چیز ہے؟ اس کو پکڑنے کا ہر ایک کو کیوں شوق ہوتا ہے؟ آپ خود بتائیں. اپنی بڑائی کا احساس ہے. کہیں نہ کہیں وہی احساس چھپا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اب لوگوں کو میرا بھی پتہ چلے. اور فرمایا اور اپنی نیکی اور تقوی کے ذکر کو ناپسند کرے. یہ حضرت عمر نے فرمائی 3 باتیں جس مسلمان کو بھی ملے سلام کرے. یعنی اس میں نہ یہ سوچے کہ میں کیوں جا کے سلام کروں، خود ہی آ کے کرے نا. اب میں ہی ہر وقت سلام کرتی رہوں، اتنی میں گری ہوئی ہوں. یعنی اس کو اپنی گراوٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ فرمایا یہ عاجزی کا اعلیٰ درجہ ہے. مجلس میں ادنا مقام کو پسند کرے. پیچھے بیٹھے ہوئے، ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے. اپنی نیکی اور تقوی کے ذکر کو ناپسند کریں. ہم میں سے کون ہوگا جو ناپسند کرے گا؟ ہم تو کہتے ہیں پتہ ہی کیوں نہیں چلا لوگوں کو، ابھی تک نہیں پتہ چلا. اب تو یہ تو بالکل ہی کسی کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں میں نے کیا کیا کیا. میں خود ہی اپنے فیس بک پہ لگا دیتی ہوں. لوگوں کو اس طرح کیسے پتہ چلے گا کہ میں عمرے پہ گئی ہوں یا میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ وہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی نیکی اور تقوی کو ظاہر کرنا. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. ہم اس سوچتی ہوں حساب کتاب جب ہوگا تو یا اللہ ہم کدھر جا کے ہم کھڑے ہوں گے. جس فیلڈ کو بھی نکال لینا اس میں نمبر 0 ہی ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں، میں تو نہیں دے سکتی اپنے نمبر. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کسی فیلڈ میں ایسا بھی ہے کہ ہمارے فل نمبر آئے ہوں. اللہ اکبر. جب حضرت عمر جو تھے، جب خلیفہ تھے نا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم خلیفۃ المومنین کو چابیاں دیں گے. آپ کو یہ مشہور واقعہ معلوم ہوگا. جب جا رہے تھے تو اونٹنی ایک تھی اور ساتھ غلام تھا. غلام کے ساتھ باری مقرر کر رکھی تھی، کبھی وہ اونٹنی پہ بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا. غلام 4 میل تک وہ چلتا تھا اور یہ سوار ہوتے تھے. پھر آپ اونٹنی کی رسی پکڑ لیتے تھے، اتنا پیدل چلتے تھے اور وہ سوار ہو جاتا تھا. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، شام کے قریب پہنچے، تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی. وہ سوار ہو گیا اور یہ اونٹنی کی رسی پکڑے ہوئے جا رہے ہیں. لوگوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ شاید وہ امیر المومنین جو اونٹنی پہ سوار ہے. بتایا گیا کہ نہیں، یہ ہیں جو مہار پکڑے ہوئے ہیں. اتنی تواضع. اسی لیے ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند تھا، اور اللہ نے مخلوق کی نظروں میں بھی ان کا مقام بلند کر دیا. آج دیکھیں میں اور آپ اپنے بچوں کے نام فخر سے رکھتے ہیں عمر. کیا ان کی عزت گھٹ گئی اس چیز سے؟ ابو عبیدہ نے جب ان کو دیکھا تھا اس طرح آتے ہوئے، وہ بھی استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ بڑے بڑے لوگ آپ کے استقبال کو آئے ہوئے، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو اس حال میں دیکھیں. آپ فرمانے لگے اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. لوگ کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب راستے میں آ رہے تھے، پانی راستے میں تھا، پانی میں بھی اسی طرح گزر آئے، جوتا بائیں بغل میں دبایا ہوا تھا. تو دوسروں کو امبیرسمنٹ ہوئی کہ دیکھیں وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے خلیفہ ایسے. فرمایا کہ عزت جو ہے نا ہمیں اسلام نے دی ہے، ہمیں نہیں یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پرواہ کرنی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، جب کوئی خطبہ دیتے تھے یا کچھ لکھتے تھے تو اس کے متعلق دل میں کوئی بڑائی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا نا، تو بولتے بولتے چپ کر جاتے تھے.
اور اگر لکھنے میں کچھ اپنی ہو گئی بڑائی کا احساس کہ میں نے تو بڑا اچھا لکھا ہے، تو پھاڑ دیتے تھے. فرماتے تھے خدایا میں اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، کہ نفس جو ہے نا یہ انسان کے اندر فخر، غرور اور میں بڑی چیز ہوں یہ پیدا کر دیتا ہے. ایک دفعہ کسی نے ان کی تعریف کی تو فرمایا مجھے جو حال اپنے آپ کا، اپنے نفس کا مجھے پتا ہے نا، اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم میرے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی خود لوگوں سے کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہاں جی تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا تعریف کرنے کا. آج تو ہم علم بھی اس لیے لیتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، لوگ پہچانیں، لوگ میرے قریب جمع ہو جائیں، لوگ میرے سے پوچھیں جی کہ یہ کیا، کس طرح سے کیا جائے. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. جب کہ ذرا بھی بڑائی کا احساس آ گیا تو کیا حال ہوگا. دیکھیں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی تواضع تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے نا، ایک آدمی آیا، کالا آدمی تھا، اس کی چیچک نکلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس کا اسکن کا کلر بھی خراب ہو گیا تھا. جس کے پاس بیٹھتا تھا لوگ اٹھ جاتے تھے وہاں سے. اس کا مطلب کوئی مالدار بھی نہیں آدمی ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھا لیا. کتنی تواضع تھی. اب جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں، حضرت عمر کی باتیں سنتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں ہمیں. مگر کیا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے؟ کیا ہے واقعی؟ آنیسٹلی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم بھی کسی مجلس میں جائیں تو ہم برداشت کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے لو ہو اسٹیٹس میں تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، یا یہ برداشت کرتے ہیں کہ جیسا جوڑا میں نے پہنا ہو کسی اور نے پہنا ہو؟ یہ بتائیں. یہ بھی اپنی بڑائی ہے. کوئی میرے جیسا نہ لگے آج. اور کسی نوکر کو اپنے جیسا پہنا دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ہم سے تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے جیسے پرنٹ والا پہنے ہوئے ہو. ہمارے جتنے سٹیٹس والا بھی ہمارے جیسا پرنٹ نہ پہنے ہو. ہم سے جو سٹیٹس میں کم ہو، ملازمین ہو، ان دور کی بات ہے، ان کا تو بالکل ہی چھوڑ دینا. ہمارے جیسے بھی اس نے بھی پہنا ہوا، اس نے بھی پہنا ہوا. اب تو میں نے یہ پہننا ہی نہیں. کیا بات ہے کہ بغیر برانڈ نیم کا پرس پکڑتے ہوئے مجھے شرم آتی ہو، اس لیے کہ میری بڑائی تو اس میں ہے کہ میرے ہاتھ میں $150 کا پرس ہو. میں کیسے عاجز ہوں اگر میں کسی کو اپنے پہنے ہوئے سوٹ کی قیمت بھی جو اصل ہے اسے ڈبل بتاتی ہوں تاکہ وہ میری بڑائی کو مان لے. یہ میں کیسی عاجز ہوں کہ جب میں نے جس دکان سے چیز لی ہے اس کا پتہ میں کسی اور کو نہیں بتاتی، اس لیے کہ وہ چیز وہ بھی نہ جا کے کہیں لے لے. اگر اس نے بھی لے لی تو میری کیا بڑائی رہے گی. میں کیسے عاجز ہوں. اگر پارٹی میں میری کوئی تعریف نہ کرے میرے کپڑوں کی اور میں کیسی لگ رہی اس کی تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، میرا دل بجھ جاتا ہے. میں چاہتی ہوں میری جیسا کوئی لگے ہی نہیں. کیا یہ میری عاجزی ہے کہ مہنگے برانڈ کی گاڑی، جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، میں اس لیے رکھنا چاہتی ہوں کہ لوگوں پہ میرا روب رہے؟ کیا یہ عاجزی ہے؟ کوئی اچھا پہننے سے آپ کو نہیں روکتا، کوئی اچھا کھانے سے نہیں روکتا، کوئی اچھی گاڑی استعمال کرنے سے نہیں روکتا. مگر یہ بتائیں جب یہ استعمال کرتے ہیں آپ، کیا آپ کی دل کی حالت وہی رہتی ہے کہ آپ ایک بڑی گاڑی کا، کسی کا بھی جو بھی نام آپ کو ذہن میں آتا ہے، پتہ نہیں اب کیا کیا، بہت مہنگی مہنگی جو گاڑیاں ہوتی وہ گاڑی میں بیٹھیں اور آپ ایک بالکل سستی سیکنڈ ہینڈ پرانی گاڑی میں بیٹھیں، کیا دل کی حالت ایک ہی ہوتی ہے؟ یہ بتائیں، پتہ چل جائے گا. چاہے ہم جتنا بھی کہتے ہیں نا نہیں مجھے تو نہیں کچھ ہوتا، خود بتائیں دل کی کیفیت وہی رہتی. آپ نے جو بہت مہنگا جوڑا بنایا اس کو پہننے کے بعد کیا آپ کی دل کی کیفیت وہی رہتی ہے جو گھر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہے یا بدل جاتی ہے؟
اور آپ کی ادائیں اور آپ کی چال ڈھال میں ہی فرق آ جاتا ہے۔ اللہ سے اگر تعلق رکھنا ہے نا، تب تو ہمیں یہ ماننا ہوگا میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، میں مسکین ہوں، تب تو جھکنا ہی ہوگا۔ اور جو کمزور ہوتا ہے نا، جو مسکین ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی بڑائی کی باتیں نہیں آتی۔ کم قیمت کا لباس پہننا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہوں۔ تو یہ تو عاجزی نہیں ہے۔ غریب لوگوں کی الگ جگہ ہے میرے گھر میں کہ وہاں پہ وہ بیٹھے، ہمارے قریب بھی نہ بیٹھے۔ کسی کو فون اس لیے نہیں کرتی کہ میں کیوں کروں، وہ کرے نا پہلے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، میرے نبی کتنے پیارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ شخصیت کا بڑا روب تھا، ایک بدو آیا آپ کو دیکھ کے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکاتی تھی۔ سوکھا گوشت تب پکایا جاتا ہے جب تازہ فریش گوشت اویلیبل نہ ہو۔ یہ ہیں پیغمبر، وہ خود فرما رہے ہیں میں ایک قریشی عورت کا بیٹا جو سوکھا گوشت پکاتی تھی۔ کون اپنی باتیں اس طرح کی بتاتا؟ تو انسان کہتا ہے جو میرے سامنے اگر کسی کوئی روب میں میری شخصیت سے آ گیا تو بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا خندق کھودنے کی بات ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، سفر میں جا رہے ہیں، لکڑیاں جمع کرنی ہے کھانا پکانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے۔ کبھی نہیں ایسے ہوتا تھا کہ بڑے بن کے بیٹھ جائیں بس ایک جگہ پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، صحابہ نے خود ہی اس کو دفن کر دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہاں ہے وہ؟ صحابہ نے بتایا وہ تو فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس کی قبر پہ تشریف لے کے گئے دعا کرنے کے لیے۔ تو کیا ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا جو ہمارے سے مال میں یا مقام میں مرتبے میں کچھ کم ہو، کیا ہم اس کے ہاں اس کی غمی خوشی وغیرہ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ چل کے جا سکتے ہیں اس کے گھر تک، اس کے کام میں اس کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہم کہاں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت تواضع والے ہیں؟ اور یاد رکھیں انسانوں کے آپس کے تعلقات میں بھی جب تواضع ہوگی نا، عاجزی ہوگی، تو تبھی میاں بیوی کے درمیان بھی تعلقات اچھے ہوں گے، ساس بہو کے بھی تعلقات اچھے ہوں گے، والدین اور بچوں کے بھی اچھے ہوں گے، رشتہ داروں کے بھی آپس میں اچھے ہوں گے۔ اس لیے کہ جب ہر ایک اگر اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا تو تعلقات کہاں سے بہتر ہوں گے؟ ایک کو تو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی نا۔ اور عاجزی ہمارے اندر اس لیے نہیں آتی کہ ہم ہر وقت دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، اپنی خامیوں پہ ہماری نظر نہیں ہے، اپنا حساب تو کرنا ہی نہیں، دوسروں کے حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ ہماری قیامت کے دن پوچھ یہی ہے کہ دوسرے نے کیا کیا۔ واقعی کیا یہی پوچھ ہونی ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ لیکن ہم بہت زیادہ خطرے میں ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے کہ وہاں کا حساب کتاب بڑا ہی مشکل حساب کتاب ہے، اور کہیں یہ ذرا بڑائی کے احساس آ گئے تو سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔ جب علم حاصل کریں نا، تب بھی سمجھ لیں کہ اب مجھ پہ اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو گئی ہے، اب پہلے سے مجھے زیادہ ڈرنا ہے اور پہلے سے زیادہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی مگر ان کے گلے کے نیچے سے گلے کے نیچے نہیں قرآن اترے گا۔ وہ کہیں گے ہم نے تو بڑا قرآن پڑھ لیا، اب ہم سے زیادہ کون بڑا قاری ہے اور ہم سے زیادہ کون بڑا عالم ہے؟ پھر آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے امت، وہ تم میں سے ہوں گے، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو کبھی یہ پرائڈ آف پائٹی بھی آ جاتا ہے اندر، ہم تو جیسے نیک ہیں نا اور جیسے ہم دیندار ہیں ویسے تو کوئی ہے ہی نہیں،
لوگ ہمیں نیچا نظر آنے لگتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس میں تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، بس ایسے لگتا ہے ہمارا کام بس فتوے دینا رہ گیا۔ ہمیں کیا پتا کہ ہم اللہ کی نظر میں اس وقت کس مقام پہ، ہم نہیں جانتے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اتنی یہ ڈرا دینے والی بات ہے نا، اللہ اکبر، وہ آ جاتا تھا، بہت بدماش تھا، بہت یعنی برا تھا۔ ایک روز ایک جگہ سے وہ گزر رہا تھا، تو کوئی بڑا عبادت گزار وہاں بیٹھا تھا۔ جو وہ عابد تھا نا، عبادت گزار، اس کے سر پہ بادل سایہ کیے رکھتا تھا۔ جب یہ بدماش وہاں سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو ایک اتنا برا آدمی ہوں اور یہ ایک اتنا عبادت گزار ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، شاید اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد نے کہا میں تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں بنی اسرائیل میں، اور یہ بنی اسرائیل کا سب سے بدماش آدمی ہے، یہ میرے پاس کیسے بیٹھتا ہے؟ اس سے نفرت کی اور کہا مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ ان دونوں سے کہو دونوں دوبارہ سے عمل شروع کر دیں۔ میں نے اس بدماش کو معاف کر دیا اور عابد کا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ دونوں زیرو سے، آج اسکریچ سے سٹارٹ کریں۔ بدماش کی تو چاندی ہو گئی، اس کی تو اس کا مطلب بخشش ہو گئی، اس کا تو پچھلا سارا ڈیلیٹ ہو گیا، اور یہ جو نیک آدمی تھا اس کی ساری عبادت ڈیلیٹڈ۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی بات سے پھر وہی اگین حدیث جو ہم اتنے دن سے بات کر رہے ہیں، کون سی بات ہمارے منہ سے ایسی نہ نکل جائے کہ جس سے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارا مقام جہنم میں نیچے کہیں بن جائے، اللہ تعالیٰ کو اتنی بری لگے۔ تو یہ بڑائیوں کی باتیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چاہے اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں یا ویسے آپ اپنے آپ کو سٹیٹس میں اونچا سمجھ رہے ہیں، دیکھیں ہر ایک نے نا اپنا اپنا کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ اگر کسی کو 2-4 چیزیں پڑھ لی ہیں تو وہ دین میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے، نیکی میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں سے بڑھ کے سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ دین کی دولت نہیں ہے، بہت زیادہ دینداری نہیں ہے، تو دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں میں اپنی بڑائیاں کرتا ہے۔ تو جس کو جو بھی ملا ہوا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، کسی کے پاس عقل زیادہ ہے، جس کے پاس جو بھی ہے نا، وہ اسی کو لے کر بس سوچتا ہے کہ اب میں بس لوگوں میں اونچا بن کے بیٹھ جاؤں، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، یا چاہے وہ دین ہے چاہے وہ مال ہے۔ اب مال کی بھی کیا، اب مال تو چین سے رہنے ہی نہیں دیتا کہ جب تک اب اس کی شو نہ ہو، لوگوں کو ایسا پتہ چلے گا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، جب تک میں دکھاؤں گی نہیں۔ اب دکھانے کے لیے میں طرح طرح کے بہانے کرتی ہوں، اب یہ برانڈ خریدوں گی، یہ کروں گی، ایسا پرس، ایسا جوتا، ایسی یہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب پتہ ہی نہ چلا تو اس مال کا کیا فائدہ؟ یہ آج ہماری حالت رہ گئی۔ اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں کہ جی بس جی کیا کریں، ہم تو جیسے ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نمازیں روزے کر لیا ہم نے، بس ہم سے زیادہ تو کوئی بہتر ہے ہی نہیں، دین میں بھی اور اللہ کے ہاں پتہ نہیں بخشش میں بھی، اور جنت میں جانے کا حقدار اور کون ہوگا۔ تو اپنی حالت ظاہر آج ہم ذرا چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کہیں تکبر کا ذرا سا بھی ذرا نظر آتا ہے، ذرا بھی اپنی بڑائی کا احساس نظر آتا ہے، اپنے آپ پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نفس نا بہت جلدی پھول جاتا ہے۔ شیطان نے ہمیں کیا نقصان پہنچانا جب ہمارا نفس ہی اپنا اس حالت کے اندر ہمیں پہنچا دے۔ شیطان تو کیا کام کرے گا، ہم خود ہی اپنے دشمن خود ہی بن جاتے ہیں۔ تو اپنے نفس کے اوپر ورک کریں، اس کو کچلنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کو وہ چیزیں نہ سجھائے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام گر جائے۔ ہم نے اپنا مقام دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ لوگوں کی نظر میں نہیں کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے، میں یہ جوڑا پہنوں، میں یہ کروں، یہ کروں۔ کتنے ہم پاپڑ بیلتے ہیں یہ دکھانے کے لیے، لوگ بس ہمیں اوپر سمجھ لیں، لوگوں کو کسی طرح میری دھاک بیٹھ جائے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ دیکھیں یہ ہے کہ اللہ مجھے کیسا دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کی نظر میں ہمارا رتی برابر بھی کوئی وزن ہے یا نہیں، ہم یہاں پہ پھولے نہیں سما رہے۔
یار اللہ ہمیں معاف کر دے بس. اللہ اکبر. آج کی جو دعا ہے وہ ہماری وہ دعا ہے کہ اس کی آج ہمیں اجتماعی طور پہ ضرورت ہے. سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو. اور یہ وہ سبحان اللہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ کرتے تو کبھی نہ نکل سکتے اس میں سے. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے یہ دعا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک تو ہے، ہم تو غلطیاں کرنے والے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم غلطی سے پاک ہیں؟ اللہ ہم تو ہیں ہی خطا کار. نیکی کر بھی لیتے ہیں پھر پیچھے اپنی بڑائی کا احساس آ جاتا ہے. ایک دم میں کیفیت ہی چینج ہو جاتی کہ بس اب میں نیکی کے کس مقام پہ پہنچ گئی. اللہ اکبر. پتہ نہیں وہ نیکی ہمارے اعمال نامے میں بچی بھی ہے یا نہیں. اس بات سے مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ اس وقت کوئی نیکی ہمارے اعمال نامے میں بچ بھی گئی ہے کہ نہیں. ہم نہیں جانتے. یہ تو اس دن جا کے پتہ چلے گا. ہم یہاں پہ فخر کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، جی میرا تو اتنا قرآن آتا ہے، مجھے تو اتنا حفظ ہے، مجھے تو یہ ہے، مجھے تو اتنی سمجھ آ گئی، میں نے تو دو تین دفعہ ختم کر لیا ہے، میں تو ایسے کر لیا. تہجد کے لیے تو میں اٹھتی ہوں اور پتہ نہیں وہ تہجد ہے بھی اعمال نامے میں یا نہیں. میں نے تو اتنا ڈونیٹ کر دیا، جی میں نے تو اتنا وہ کر دیا. بس میرا دل تو ایسا ہے، میں تو بس کسی کے ساتھ بھی اس طرح مجھے تو کچھ پرواہ ہی نہیں ہوتی. میں تو یہ کیا ہے، یہ سب باتیں وہ بس ڈیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں وہاں سے. جس دن آپ نے فخر سے بیان کر دی نا، ڈیلیٹ ہو گئے. اللہ کو فخر نہیں پسند. جس کے لیے کیا ہے بس اس کو پتہ رہنے دیں. That's it. اللہ اکبر. تو ہم سب یہ دعا کریں، ہم سب یہ دعا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پلیز اس کو وظیفے کے طور پہ نہیں کریں میں نے بس 1,00,000 دفعہ کرنی میں. ایک دفعہ بھی اگر آپ کے دل میں احساس آ کے اور احساس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں نا، عاجزی کے ساتھ، واقعی اپنے آپ کو سمجھ کے کہ میں نے ظلم کیا ہے، اللہ میں پاک نہیں ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا میں پاک ہوں. میں تو جگہ جگہ پہ پھسلتی ہوں. جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو اپنی برائیاں، اپنے داغ دھبے ہی نظر آتے ہیں. اللہ پاک تیری ذات ہے. بس دل سے یہ دعا کریں. جب دل سے مانگیں گے تو ایک دفعہ کرنی ہی کافی ہے. اور جب دل نہیں ہے اور آپ نے اس کو وظیفہ سمجھ لیا اور گٹلیوں میں پڑھ رہے ہیں اور ادھر برتن دھو رہے ہیں، ادھر لا الہ الا انت سبحانک، کیا آپ کس چیز پہ معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا ہے دل میں احساس؟ کچھ بھی نہیں. بس 1,00,000 ختم کرنا ہے ہم نے. وہ کوئی معافی نہیں ہے. وہ 1,00,000 بھی کر لیں گے تو فائدہ نہیں. اور ایک بار بھی دل میں شرمندگی کے ساتھ کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہے. ایک بات میں اپنے چھوٹے بچے سے سیکھتی ہوں، بہت ساری باتیں سیکھتی ہوں. ایک بات مجھے بڑی جو پسند آئی، اس کو ابھی اتنا بولنا نہیں آتا، لیکن جب اس سے کوئی غلط چیز ہو جاتی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے نا کہ اب ماں مجھے ڈانٹے گی، تو وہ اس سے پہلے کہ میں کچھ منہ سے بولوں تو وہ میرے ساتھ چمٹ جاتا ہے. مجھے کہتا ہے آئی لو یو، یعنی آئی لو یو، کیونکہ ابھی وہ بول نہیں سکتا پورا. جب وہ یہ کہتا ہے نا تو میرا سارا غصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا میں اس کو کیا کہوں کہ یہ میرے ساتھ چمٹ کے اس طرح سے کہہ رہا ہے. میں اس کے بعد سوچتی ہوں کہ ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ ماں کو منانا کیسے ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے منانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس حکمت دے، اتنی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آج کا ذکر بھی اسی سے متعلق ہے کہ جس میں ذکر بھی ہے اور اس میں معافی بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری ایام میں بہت کثرت سے یہ ذکر کرتے تھے، بہت کثرت سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ. اتنا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے. تو سبحان اللہ و بحمدہ آگے اس کے ساتھ ملا لے استغفر اللہ و اتوب الیہ.
کہ پاک ہے اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں عنقریب اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا۔ جب میں نے وہ نشانی دیکھ لی تو میں یہ ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرنے لگا۔ جب کون سی نشانی تھی؟ سورہ نصر نازل ہوئی تھی۔ پتہ چل گیا تھا کہ اب آخری بس جانے کا وقت آ جائے گا، تو اس لیے بہت زیادہ یہ ذکر کرتے تھے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کس وقت ہمارا جانے کا وقت آ جائے، ہم بہت زیادہ اس ذکر کو کیا کریں۔ اور ایک اور جو ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ ہے صدقہ کرنا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت زیادہ جہنم میں دیکھا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کوئی عورتوں سے دشمنی ہے۔ عورتیں کام ہی ایسے کیے ہوں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، فرمایا میں نے عورتوں کو بہت زیادہ پاپولیشن جہنم میں نا عورتوں کی تھی۔ عورتوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکری بہت کرتی ہیں، آمدوں کی ناشکری بہت کرتی ہیں اور لعنت بہت بھیجتی ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں کہ فحاشی دنیا میں سب سے زیادہ کس وجہ سے پھیل رہی ہے، تو ہر ایک فحاشی کی چیز کے پیچھے عورت ضرور ہوگی۔ دنیا میں نیوڈیٹی یا یہ بے حیائی اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ عورتوں کی وجہ سے۔ تو یعنی عورتوں کو باہر کیف بہت زیادہ جہنم میں دیکھا، تو فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ بہت زیادہ کیا کرو۔ صدقہ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی نا غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بھی اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے صدقہ، اور اللہ کے غصے کو بھی۔ تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ چھوٹی سے چھوٹی، کوئی آپ کا کپڑا ہی ہوگا وہی صدقہ کر دیں۔ کچھ $1 بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس، $1 ہے، $1 ہی صدقہ کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا قیامت کے دن، ہر ایک سے بات ہوگی انڈیویجولی، اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نو ٹرانسلیٹر، نو لائر، نو بڈی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے بات کرے گا نا، ہر ایک سے، سوچیں مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ بات کرے گا ڈائریکٹلی۔ آپ نے یہاں پہ ایک جو چھوٹا سا وہ امیگریشن کا یا کوئی اس طرح کا کوئی ہوتا ہے نا، عدالت میں کوئی اگر چلا جائے، یہ وہ جج کے ساتھ، جج نے ڈائریکٹ بات کرنی ہو، یا امیگریشن والا آپ کو کھڑا کر لے کہ آپ ادھر آئیں ذرا، آپ سے الگ سے بات کرنی ہے، تو کیا حال ہو جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کہاں رب تعالیٰ کی ذات انسان سے ڈائریکٹ بات کرے، تو وہ انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اپنے اعمال کے سوا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھے گا، وہاں پہ بھی اس کو اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ پھر وہ سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم دہک رہی ہوگی۔ تو فرمایا تم جہنم سے بچاؤ کا سامان کرو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے صحیح۔ نہیں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اگر تمہارے پاس ہے نا، کوئی چیز نہیں تمہارے پاس، اور تم اتنا ہی صدقہ کر دو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ تو اپنے ہاتھ سے کچھ دیں، یہ نہ بس کہہ دیں میرے ہسبینڈ تو دے ہی دیتے ہیں، اتنا انہوں نے یہاں ڈونیشن دی تھی، آپ کیا دے رہی ہیں؟ آپ کے پاس بھی تو کوئی بلونگنگ ہوگی نا، کسی کے پاس زیور ہوگا، کسی کے پاس ظاہر کپڑے تو سب کے پاس ہوتے ہیں، کسی کے پاس کیش ہوگا، کسی کے پاس اور کوئی ایسی چیزیں ہوں گی، تو کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں۔ اس کے علاوہ آج ویکینڈ ہے، میں آپ کو ایک عمل ایسا بتانا چاہتی ہوں کہ جو بہت ضروری، اگر آپ یعنی نیکی لینا چاہتے ہیں، 1,00,000 نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ 1,00,000 برائیاں آپ کی مٹا دی جائیں، تو آپ یہ عمل کریں۔ یہ ترمذی میں روایت ہے،
اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت اور بھی ہے ترمذی میں ہی وہی، اور اس میں 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 بدیاں مٹا دینے کے علاوہ جنت میں ایک گھر کی بھی خوشخبری ہے۔ اور یہ عمل بازار کا عمل ہے کہ بازار میں جب انسان جائے تو یہ کلمات پڑھے، یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اتنا تو آتا ہے نا، لہ الملک و لہ الحمد۔ اب یہاں تک تو ہمیں آتا ہے، آگے اس کے آگے ایڈ کریں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، اور اینڈ میں تو وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی سب کو یاد ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 1,00,000 بدیاں مٹا دیتے ہیں، اس کے 1,00,000 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جو دوسری ترمذی میں حدیث ہے اس میں 1,00,000 درجات بلند کرنے کی نہیں بات، اس میں ہے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اتنا آسان عمل ہے، ہو سکتا ہے اس لیے ہو کہ بازار جاتے ہی ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے، چیزوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو وہ جو وہاں اللہ کو یاد کر لے گا، بازار غفلت کی جگہ ہے نا، جس نے وہاں اپنے رب کو یاد کر لیا، کتنا بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ آپ گروسری کے لیے جائیں، کسی چیز کے لیے جائیں، آپ یہ دعا پڑھیں کہ دیکھیں علم لینے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ۔ جب نہیں پہلے پڑھا تھا تو کتنی دفعہ بازار گئے اور ایسے ہی مطلب بغیر یہ پڑھے اتنا بڑا چانس نیکی کا مس کر دیتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ جائیں گے تو بازار تو جانا ہی ہوگا، لیکن کتنی بڑی نیکی اور خیر سمیٹ سکتے ہیں اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ چھوٹی چھوٹی یہ کوششیں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ جہنم میں متکبرین ہوں گے، جو سختی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوں گے، بد زبان لوگ ہوں گے، ان سے جہنم بھری جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام بدیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے اعمال نامے میں جو ہماری کوششیں ہیں اللہ ان کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا، ورنہ یہیں پہ ہم نے ضائع کر دی تو ہم کیا لے کے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔